آپ پاگل ہو چکی ہیں۔ ایک بزنس میٹنگ میں آپ اپنے بچے کو لائی ہیں اور پھر اس کا خیال بھی نہیں رکھا آپ نے۔ محراب خان لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس پر ڈھا رہا تھا، اور وہ جو پہلے ہی اپنے بچے کے کھو جانے کی وجہ سے پریشان تھی، اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بڑی بڑی متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ عمر شاہ کو تلاش کر رہی تھی، جبکہ بربراتے ہوئے دوسری جانب دیکھنے چلا گیا۔ اس کے لمبے لہراتے ہوئے بال جو کیچڑ میں مقید تھے اس وقت زلفے پریشان کی مثال بنے ہوئے تھے، جبکہ گلابی رنگ کا آنچل مٹھیوں میں دبوچ کر وہ عمر کو بکارتے اس 5 اسٹار ہوٹل میں ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ دل بری طرح لرز رہا تھا۔ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، بس اس کا قیمتی اثاثہ عمر شاہ تھا۔ اگر وہ بھی اس سے چھین لیا جاتا تو شاید وہ جیتے جی مر جاتی۔ عمر، میری جان، ماما کو پریشان مت کرو، پلیز مل جاؤ۔ 20 منٹ ہو چکے تھے اسے عمر کو تلاش کرتے ہوئے، لیکن اسے دیکھ کر اندازہ لگ رہا تھا جیسے وہ 1 سال سے اسے تلاش کر رہی ہے۔ وہ ماں تھی اور کھو جانے کی اذیت سے بخوبی واقف تھی، جبکہ محراب دوسری جانب سے گھوم پھر کر آیا اور ایک بار پھر اسے اپنے غصے کی زد میں لے لیا۔ آپ کم سے کم مجھے بتا سکتی تھیں کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ آیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو سامنے والی ٹیبل پر بٹھایا تھا کلائنٹس کے ساتھ، جب تک محراب خان کی میٹنگ چلتی رہی اور اس کی نظریں اپنے بیٹے پر مسلسل ٹکی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا کسی بھی قسم کی بدمزگی پیدا کرے۔ وہ پورا کونا محراب خان نے بک کروایا تھا۔ ہمدانی گروپ آف انڈسٹریز کے مینیجر اور سہیل ہمدانی کے ساتھ اس نے ضروری معاملات ڈسکس کرنے تھے، اور اس کی سیکرٹری کی حیثیت سے وہ اس کے ساتھ آئی تھی۔ یہ ایک بزنس لنچ تھا۔ کچھ دیر کے بعد ان کے کلائنٹ کو ایک ضروری کام کی وجہ سے اپنی میٹنگ کو درمیان میں چھوڑ کر ہی جانا پڑا۔ سہیل ہمدانی شرمندگی کا شکار لگ رہے تھے، لیکن یہ ارجنٹ تھا سو اس نے بھی برا نہیں منایا، جبکہ باقی کھانا جو کا تو رکھا گیا تھا۔ سر پلیز پولیس کو انفارم کر دیں، عمر ایسے اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ کسی نے میرے بیٹے کو اغوا نہ کر لیا ہو۔ اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے محراب خان کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت اس پر شدید غصہ کرنے کے موڈ میں تھا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، اس سے پہلے کہ اس کی بے وقوفی پر وہ اسے مزید ڈانٹتا اور اس کی بےتابی اور جلد بازی کو نوٹ کرتے ہوئے اسے شرمندگی دلاتا۔ جب تھوڑے فاصلے سے عمر بھاگتا ہوا اپنی ماں کی طرف بڑھا، مما، اس کی پکار پر وہ تڑپتے ہوئے پلٹی اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنی وجود میں پیوست کر لیا تھا۔ ویٹر محراب خان کو بتا رہا تھا کہ بچہ کھیلتے ہوئے دوسری جانب چلا گیا تھا۔ یہ بات ان کے شاندار ریسٹورنٹ کی عزت کے خلاف تھی کہ ان کے معزز کسٹمر کا بچہ یہاں کھو جائے، تو اسے تلاش کر کے لے آئے، اور محراب نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا، لیکن تب تک وہ عمر کے چہرے کو بے تحاشا چومتے ہوئے اپنے درستے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اسے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ ماما آپ کے بغیر مر جاتی تو؟ آپ بالکل زندہ اور صحیح سلامت ہیں۔ آئیے کھانا کھا لیجیے، اس کے بعد آپ جا سکتی ہیں۔ اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے اور ماحول میں پھیلی ہوئی کشیدگی کو کم کرتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا، اور ساتھ میں عمر کے پھولے ہوئے گال کھینچے جس نے مسکراتی آنکھوں کو مٹکایا تھا۔ وہ تقریباً 3-4 سال کا تھا، گول مٹول صحت مند بچہ جس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ شاید وہ سنگل مدر تھی، اسی لیے اسے ہر وقت اپنے بچے کی پریشانی اذیت زدہ کیے رکھتی تھی، اور اس وقت اسے محض سے اچھی خاصی ہمدردی ہو رہی تھی۔ نہیں سر، مجھے اب اجازت ہے، اس نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ مما کھانا کھانا ہے میں نے، اور اس کے بیٹے نے منہ بسوڑتے ہوئے کھانے کو دیکھ کر اس سے کھانے کی فرمائش کی تھی۔ خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ شرمندہ ہوئی۔ آئیے اور کھانا کھا لیجیے، اس کے بعد آپ جا سکتی ہیں۔ دانت پیستے ہوئے محراب نے بظاہر تو مسکراتے ہوئے کہا تھا، لیکن اندر سے اس لڑکی پر کتنا غصہ آیا تھا صرف وہی جانتا تھا۔ وہ ایک ماں تھی، اسے خود پر اعتماد ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ انتہا سے زیادہ ڈرپوک تھی۔ بامشکل 24 سال کی عمر میں تمام ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر لاد کر وہ اپنے ناتواں وجود پر ستم ڈھائے ہوئے تھی، اور شاید اسی بات نے اسے کافی کمزور بنا دیا تھا۔ اپنے سفید جگمگاتے ہوئے چہرے کے ارد گرد شائستگی سے دوپٹہ لیتے ہوئے وہ چیئر پر بیٹھی۔ محراب نے اپنے لیے کھانا نکال لیا، اس نے کافی کچھ منگوا لیا تھا کیونکہ یہ لنچ اس کی طرف سے تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ سہیل ہمدانی کے ساتھ ملاقات کے دوران کسی بھی چیز کی کمی ہو۔ عمر کے لیے کھانا نکال کر ابھی اس نے ایک نوالا اس کے منہ میں ہی ڈالا تھا جب اسے چونکتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھنا پڑا۔ وہ بولڈ ڈریسنگ میں لپٹی ہوئی لڑکی جس کی کندھوں تک آتے ہوئے بالوں میں سے بولڈنس اور خود اعتمادی جھلک رہی تھی، وہ ناسمجھی سے نہ جانے کتنے دیر اس لڑکی کو دیکھتی رہی، جس لڑکی نے محراب کو دیکھنے کے بعد نظریں موڑ کر ایک تیز نگاہ چھوٹے سے بچے پر ڈالی
اور پھر مہوش کو دیکھتے ہوئے دوبارہ مہراب کو دیکھنے لگی اور مہراب اس بار اٹھ کھڑا ہوا۔ تو یہ آپ کا بیٹا ہے مہراب خان، اور یہ معمولی سی لڑکی جو میرے پیروں کی دھول کے برابر ہے آپ کی بیوی؟ اس لڑکی کی زبان کھلی تو زہر کے علاوہ کچھ نہیں نکلا تھا، اور مہراب نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو مہرین، جو کچھ تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے یہ مہوش۔ کہتے ہوئے وہ وہیں رک گیا، جبکہ عمر اپنی معصومیت سے ان سب کو دیکھتا ہوا کھانا کھا رہا تھا، جیسے اسے اس سارے معاملے کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ غلط تو میں اب تک سمجھتی آئی ہوں، ڈیڈ ٹھیک کہتے تھے، آپ جیسا شخص کبھی نہیں سدھر سکتا۔ وہ اس بات اتنی شدت سے بولی کہ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے اور مہوش گڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی ماں کو اس طرح اٹھتا ہوئے دیکھ کر عمر بھی کھانا چھوڑے ان سب کو حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اپنی آواز آہستہ رکھو، اس کی اچھی خاصی عزت تھی اور مہرین یہاں پر تماشا کریٹ کر کے اس کی عزت بگاڑنا چاہتی تھی۔ میں اپنی آواز کم رکھوں اور آپ اپنی عیاشیوں پر توجہ دیں؟ لعنت ہے آپ کے کردار پر۔ وہ جو کچھ دیر پہلے کچھ عزت کا دامن تھامے مہوش کا، اس نے غصے میں آ کر عزت قدموں تلے روندی اور مہراب دکھ سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ ابھی آپ کا گریبان پکڑوں۔ وہ اسی طرح بات کری تھی جس طرح بات کرنے کی اسے تربیت دی گئی تھی۔ آج تک اسے کبھی کسی چیز سے نہیں روکا گیا تھا، وہ ہمیشہ ہر معاملے میں مقدم رہی اور اسے کہاں برداشت تھا کہ مہراب خان اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ تم ابھی بھی غلط سمجھ رہی ہو اور غلط بیانی کر رہی ہو۔ آئی ایم سوری مس مہوش، آپ اپنے بیٹے کو لے کر جائیں۔ اس نے مہوش کی مشکل آسان کر دی۔ مجھے پہلے فرار کے راستے کی تلاش میں تھی، اپنی اڑی رنگت کے ساتھ اپنے بیٹے کو سنبھالتی وہاں سے گزرنے لگی، لیکن مہری نے آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے کو سختی سے دبوچ کر کھینچ لیا۔ زرد رنگت کے ساتھ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے وجود کو ڈھانپتی کھڑی رہ گئی اور وہ تو خود مہرین کی اس حرکت پر حیرت زدہ رہ گیا۔ تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ میرے شوہر کے ساتھ عیاشیاں کرتے ہوئے پکڑا ہے میں نے تمہیں، اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر آئی ہوں، یقیناً اس میں بھی مہراب خان کا حصہ ہوگا۔ اس کا دل چاہا کہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اس گھٹن زدہ ماحول سے باہر بھاگ جائے، دور، کہیں بہت دور۔ کاش اس پر یہ نوبت نہ آتی، اس بڑے مجمع میں اس طرح ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ اپنے بیٹے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے آنسو بھری نظروں سے مہراب خان کو دیکھا۔ اس کے لب لرزے تھے کچھ کہنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہی مہرین کو اپنی جانب کھینچ کر اس نے مہوش کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ مہوش عمر کو سنبھالتی وہاں سے نکل گئی۔ اس روز اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی گاڑی کے نیچے کچل کر مر جاتی۔ اتنی تذلیل تو اس نے اپنی پوری زندگی میں برداشت نہیں کی تھی۔ قسمت نے اسے کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اپنے بیٹے کو سنبھالتی باہر آئی اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھتے ہوئے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ماما نہیں روئیں، ماما نہیں روئیں، پلیز پلیز ماما۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے عمر خود بھی رو رہا تھا اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر اس کے چہرے پر بوسہ دیتی وہ ماحول سے باہر نکل گئی۔ اسے سوچ لیا تھا دوبارہ مہراب خان کے سامنے کبھی زندگی میں نہیں آئے گی۔ اس کے لیے نوکری ضروری تھی، لیکن اپنے کردار اور عزت پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ اس نوکری اور تنخواہ پر 2 حرف بھیجتے ہوئے اس شام وہ ساری بات اور سارے واقعے کو بھلا کر اپنے گھر چل گیا، یہ جانے بغیر کہ واقعہ اتنی آسانی سے بھلائے جانے والوں میں سے نہیں تھا۔ مہراب نے مہرین کو کس طرح سنبھالا صرف وہی جانتا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ اس ہنگامے کی ویڈیو بنانے لگے، کتنی مشکل کے ساتھ اس نے خود کو ساری سچویشن سے باہر نکالا اور مہرین کو لا کر گاڑی میں پٹکتے ہوئے وہ اس کی گردن دبوچ کر اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے ایک عزت دار لڑکی کے کردار پر حرف اٹھایا، خود تو اپنا گھر بسا نہیں سکی۔ اس کا غصہ عروج پر تھا، سرخ و سفید رنگت میں سرخیاں گلی ہوئی تھیں اور آنکھیں جیسے ابل کر باہر آ رہی تھیں۔ ماتھے پر بکھرے بال، تھوڑی ہی دیر میں وہ عام سے حلیے میں آ گیا۔ میں اپنا گھر نہیں بسا رہی ہے، تم بسانا نہیں چاہتے؟ واہ گریٹ، اب میں دیکھوں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اب میں وہ کروں گی کہ تم نظر آنے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ انگلی اٹھا کر وہ مہراب خان کو وارن کرتی رہی اور مہراب نے اس کی انگلی کو مضبوطی سے دبوچ کر اس کے ہاتھ کو اس کی پشت پر ٹکا دیا۔ خود کو اندھا کر لو تم، میں تمہیں سے صورت میں نظر نہیں آ سکتا۔ جب تم خود کو اندھا کر لو اور میری بلا سے کر کے دیکھ لو جو تمہارا دل چاہے۔ اس روز وہ پہلی مرتبہ اس کے سامنے اسے ہمیشہ ذلیل کیا۔ وہ یہ جانتی تھی کہ مہوش نامی سیکرٹری اس کے پاس موجود ہے، پچھلے 6 مہینوں سے کام کرے، لیکن پھر بھی صرف اسے نیچے دکھانے کی خاطر اس نے وہ تماشا لگایا جو کہنے سننے کے قابل ہی نہیں تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اپنے ماں باپ کے گھر تھی۔ معمولی سے جھگڑے کو بنیاد بنا کر اس نے بات کو اتنا اچھالا کہ مہرین کا باپ خود اسے
پہلو میں چھپا کر اپنے داماد سے دشمنی لگائے ہوئے تھا۔ وہ بیٹیاں کبھی بھی اپنا گھر نہیں بساتی جن کی پشت پر ان کے ماں باپ کا ہاتھ ہو، اور میرین انہی بیٹیوں میں سے ایک تھی۔ گاڑی سے اترتے اس نے ایک زوردار مکہ شیشے پر دے مارا۔ تم بس انتظار کرو محراب خان، میں تمہاری ہستی نہ مٹا دوں تو میرا نام میرین ذوالفقار نہیں۔ کہا کہ اس کی محبت تھی، اور یہ اس کی محبت کی سزا تھی۔ اس لڑکی کے لیے بغاوت پر اتر آیا تھا۔ اس نے ہر ایک سے دشمنی مول لے کر میرین ذوالفقار کو اپنی زندگی میں شامل کیا، جس نے زندگی میں شامل ہونے کے صرف 1 سال بعد ہی اسے عورت سے اتنا تنگ کر دیا تھا کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرین بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے صاف اپنے اوپر الزام لگاتے ہوئے کہہ دیا کہ خود باپ بننے کے قابل نہیں ہے، تاکہ حویلی میں کوئی بھی میرین پر حرف نہ اٹھائے، ان کا رشتہ خراب نہ ہو۔ میرین ہمیشہ سے رات گئے پارٹیوں میں رہنے والی لڑکی تھی، جسے آزاد خیالی اور لبرٹی چین کی نیند سونے نہیں دیتے تھے۔ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت ایسی کی تھی، اور اب اس تربیت کا ازالہ اس کے شوہر کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ یہاں بھی میرین اور اس کے درمیان اسی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر پر رہے کیونکہ اس نے میرین کے ساتھ ایک زبردست سا ڈنر پلان کیا تھا، جبکہ میرین اسے دیکھ کر ہتھے سے اکھڑ گئی۔ میں تنگ آ چکی ہوں تمہاری دقیانوسی سوچ سے محراب۔ ہمیشہ کی طرح اس نے محراب کا ہاتھ خود سے دور جھٹک دیا۔ جانا، یہ تنگ سوچ نہیں بلکہ میری محبت ہے۔ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرین نے اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ تمہیں ہمیشہ رات کو میرے قریب ہونے کا خیال آتا ہے۔ میں تمہاری وجہ سے اپنا فکر خراب نہیں کر سکتی۔ مجھے روز روز کے چونچلے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ سو پلیز اسٹے اوے فرام می۔ اپنے شوہر کو اچھا خاصا شرمندہ کرنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے چلی گئی، اور وہ رات 2 بجے تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ صرف اپنی محبت کی وجہ سے اسے حویلی میں ہر ایک کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ وہ 2 بجے تک میرین کا انتظار کرتا رہا، اور 2 بجے جب وہ واپس آئی تو اس کی قدموں کی لڑکراہٹ ہی بتا رہی تھی کہ وہ کس طرح کی پارٹی کو اٹینڈ کرنے کے بعد آئی ہے۔ اس نے حرام محلول اپنے حلق سے اتار کر ہر حد کو پار کر دیا تھا، حالانکہ وہ اسے سختی سے منع کر چکا تھا کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گی جو محراب یا اس کی اپنی عزت کے خلاف ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے لڑکھڑاتے وجود کو سہارا دینا چاہا، اور میرین نے اسے دور جھٹک دیا۔ او پلیز، اتنی بھی نہیں پی میں خود چل سکتی ہوں۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر اسے صبح جب وہ اسے سمجھانے لگا تو میرین ہتھے سے اکڑ گئی اور اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ صرف اور صرف اپنی بیوی کے کردار پر الزام لگانا چاہتا ہے۔ وہ حویلی کا تربیت یافتہ مرد ہے جس کی سوچ یہ ہے کہ وہ عورت کو 7 پردوں کے علاوہ دیکھ نہیں سکتا۔ میرین چلی گئی۔ اس کے بعد اس کے بارے میں جو باتیں ہوئیں، پروپیگنڈے ہوئے، وہ سب کچھ جانتا تھا، اور سب میں میرین کا باپ اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس نے کتنی بار اسے بات کرنے کی کوشش کی، اسے منانے کی کوشش کی، لیکن اس گھر سے جانے کے بعد وہ آج خود اچانک اس کے سامنے آئی تو بھی اسے کس طرح تذلیل کا نشانہ بنا دیا۔ وہ چاہتا تو 1 گھنٹے سے پہلے طلاق کے کاغذات میرین کو بھجوا کر اپنا دامن چھڑا سکتا تھا، لیکن اب بات اس کی ضد پر آ کر رک گئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ جس وقت وہ حویلی پہنچا، بغیر کسی سے کوئی بات کیے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ بستر پر آ لیٹا۔ اس میں وہ شدید سٹریس میں تھا، صرف اور صرف آرام کرنا چاہتا تھا۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد ایک نازک سا چہرہ اس کی آنکھوں کی سکرین پر ابھرا۔ اس کے چہرے کی زرد رنگت، حیران اور افسردہ آنکھیں اور لرزتی ہوئے لب۔ اس لڑکی کے پاس شاید عزت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور وہ عزت بھی محراب خان کی وجہ سے مٹی میں مل گئی۔ اس کا بیٹا جس طرح ماں کے وجود سے لپٹ کر ان ساری اذیت ناک باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ سب کچھ محراب کی نظروں سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ سر جھٹکتے اس نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ اسے صرف میرین کے متعلق سوچنا تھا۔ اس لڑکی سے صبح وہ معذرت کر لیتا اور اگلی بار محتاط رہتا، لیکن شاید جتنا اس معاملے کو اس نے آسان سمجھ لیا تھا، وہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ایسی دلدل میں پھنس چکا تھا جس کا دوسری جانب سے کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ جتنا وہ اسے نکلنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی اس کا وجود اس دل میں دھنستا چلا جاتا۔ معمول کے مطابق اگلے دن وہ تیار ہو کر جب آفس پہنچا تو یہ خبر اس کی منتظر تھی کہ مہوش علی نے ریزائن کر دیا ہے۔ صبح وہ آ کر اپنا ریزائن لیٹر دے کر چلی گئی۔ جتنا کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، اس بات نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک بار رجوع کر کے اسے معذرت کر لے، لیکن پھر سر جھٹک کر اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ اب اس کے پاس اتنا بھی فالتو وقت نہیں تھا کہ وہ ہر ایک سے معافیاں مانگتا پھرتا، اور ویسے بھی جب سے اس کی زندگی میں میرین نے قدم رکھا تھا تب سے اس نے کیا ہی کیا تھا لوگوں سے معافیاں مانگنے کے علاوہ۔ اس وقت بھی وہ ضروری میٹنگ میں مصروف تھا،
یہ تقریباً عصر کا وقت تھا جب اسے اپنے نمبر پر نوٹیفیکیشن ملا اور اس نے بے دھیانی سے موبائل اٹھا لیا۔ نوٹیفیکیشن مہرین کے نمبر سے آیا تھا۔ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے معذرت کرتے ہوئے اپنا موبائل کھولا اور سامنے موجود ویڈیو اس کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ ویڈیو میں واضح طور پر بیٹھی ہوئی لڑکی مہوش تھی، جسے بخوبی پہچان چکا تھا۔ اس نے والیوم کم کر لیا، کچھ دیر کے لیے اٹھ کر سائڈ پر ہوا، لیکن اس کے چہرے سے کبھی اچھائی کی امید کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مہرین شاید مہوش کے سر پہنچ گئی۔ اسے لگ رہا تھا شاید وہ مہوش کو دھمکانے گئی ہے، لیکن یہ معاملہ کچھ اور تھا۔ اس نے ویڈیو چلا دی اور سامنے کا منظر اسے ساکت کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مہرین کے سوال اتنے حیران کرنے والے نہیں تھے جتنے مہوش کے جواب حیران کرنے والے تھے۔ آپ مجھے سچ سچ بتا دیں کہ آپ کو مہراب خان کا تعلق کب سے ہے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ مہوش تھی، وہی مہوش جس کی زبان بمشکل حلق سے برآمد ہوتی۔ اس وقت وہ سر اٹھا کر سامنے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے معلوم تھا یا نہیں، لیکن اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی۔ تقریباً 2 ماہ سے ہمارے درمیان تعلقات ہیں۔ وہی معصوم سا لہجہ، وہی نفیس سی آواز اور چہرے سے صرف معصومیت اور سچائی جھلک رہی تھی۔ کوئی اتنا اچھا اداکار کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ جی بھر کر حیران ہوا۔ کیا آپ کی وجہ سے مہراب خان اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں رکھتا؟ دوسرا سوال بھی انتہا سے زیادہ عجیب تھا۔ حالانکہ مہوش کی جوائننگ سے پہلے مہرین اور مہراب کے درمیان تعلقات خراب تھے، اور مہوش نے بھی اس سوال کے جواب پر تصدیقی انداز میں سر ہلا۔ جی، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کوئی لڑکی اتنی اچھی اداکاری کیسے کر سکتی ہے؟ معصومیت کا ڈھونگ رچاتے ہوئے کس قدر وہ اس کے سامنے ستی ساوتری بنی رہی، اور اب وہ اس کی بیوی کے سامنے چاہے دباؤ میں آ کر یا جس طرح بھی صحیح یا کسی لالچ میں، لیکن وہ ایسی باتیں کھول رہی تھی جو مہراب کی ریپوٹیشن کو تباہ کر سکتی تھیں۔ ویڈیو کے ساتھ ایک وائس نوٹ بھی بھیجا گیا تھا، اور وائس نوٹ میں مہرین نے صاف بتایا کہ وہ جو ثبوت حاصل کر چکی ہے اسے حاصل کر کے وہ اپنے لیے راستہ نکال چکی ہے۔ اسی لیے مہراب کو وہی کرنا ہوگا جو مہرین چاہے گی، اور مہرین کیا چاہتی تھی اسے بخوبی علم تھا۔ اسے صرف اور صرف مہراب کی دولت سے مطلب تھا۔ 2 فیکٹریاں جو مہراب نے حال ہی میں خریدی تھی، مہرین یہ چاہتی تھی کہ وہ فیکٹریاں مہرین کے نام لگا دے، اور اس کے علاوہ اس کا مطالبہ بھی اچھی خاصی دولت تھی، اور مہراب کو ہرگز بھی منظور نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی رنگیں توڑی جا رہی تھیں۔ وہ لڑکی جس کی وجہ سے صبح سے پریشان ہے، رات جس کی ہمدردی میں آ کر وہ سو نہیں پایا، وہ لڑکی اس کے خلاف جا کر نمک حرامی کر سکتی ہے؟ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ اس لڑکی میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ اعتماد، نہ حد سے زیادہ فیشن سنس، بس وہ عام سی گھر کی لڑکی تھی جس کی مجبوری کی بنا پر اس نے اسے کام پر رکھ لیا۔ اس نے گاڑی نکالی اور یوں ہی بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑانے لگا۔ اس وقت اس کا ذہن بالکل ہی مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ ایک سوال اس کے ذہن کی سکرین پر گردش کرتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی رہائش سے واقف نہیں تھا، لیکن اس کے بارے میں معلومات نکلوانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ گل خان سے کہہ کر اگلے آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کے بارے میں ساری معلومات اس کے سامنے تھی۔ وہ اس کی رہائش کے بارے میں معلوم کر چکا تھا۔ اب اسے صرف اور صرف مہوش سے ملاقات کرنی تھی۔ وہ اسے جتانا چاہتا تھا کہ کس قدر کمظرف لڑکی ہے جس نے اس کی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے کردار کی دھچیاں اڑا دی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کردار کو بھی داغدار کر دیا۔ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ منہ سے معصومیت کا خول اتار کر وہ کس حد تک گر سکتی ہیں، اور اس وقت شام کے گہرے سائے پھیلتے جا رہے تھے جب گاڑی اس روپوش علاقے کی طرف بڑھنے لگی، جس علاقے میں آج سے پہلے اس نے کبھی جانے کا سوچا نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مخالفین گھات لگا کر بیٹھے ہوں، اسے بدنام کرنے کے لیے کوئی نئی سازش بنی جا رہی ہوں، لیکن اسے یقین تھا کہ اگر وہ خاموش بیٹھا رہے گا تو معاملات حد سے زیادہ بگڑتے چلے جائیں گے۔ اس چھوٹے سے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے نہ جانے کتنی دیر اس تنگ و تاریک گلی کا جائزہ لیا، جس میں سارے گھر اتنے چھوٹے چھوٹے تھے۔ گاڑی میں باہر کھڑی کر کے آیا تھا، اور یہاں تک پیدل آیا تھا کیونکہ یہاں گاڑی لانے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ کچھ سوچتے اس نے دروازے پر دستک دی۔ 1 بار، 2 بار، اور تیسری بار دروازہ کھولا گیا۔ یہ وہی تھی، سیاہ رنگ کے دوپٹے کے حالے میں جگمگاتا ہوا چہرہ، عام سے الیے میں بالوں کا جوڑا بنا کر جسے نکلتی ہوئی لٹیں اس کے چہرے کی معصومیت میں اضافہ کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے مہراب خان کو دیکھا، اور دوسرے لمحے دروازہ بند کر دیا، جبکہ مہراب کو اس کی حرکت پر شدید غصہ آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ آپ صرف اور صرف اپنا تماشا بنا رہی ہیں مہوش۔ دروازہ کھولا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے سب کچھ چیرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ پہلی بار غراتے اسے محسوس کروانا چاہ رہا تھا کہ اس نے کس شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے۔
آپ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنا بڑا تماشا لگاؤں گی۔ اس کی معصوم سی آواز محراب کے کانوں سے ٹکرائی تو دانت پیس کا دروازے کو دھکیلتا اسے پیچھے ہٹا گیا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ محراب سختی پر اتر آئے گا، اسی لیے اچھل کر دروازے سے دور ہوئی اور محراب نے اسے دبوچ کر اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خلاف جانے کی، مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لکھانے کی؟ خوف سے پھیلی ہوئی بڑی بڑی بادامی آنکھوں میں دیکھ کر وہ بولا تو مقابل نے اپنی آنکھوں کو اذیت سے بند کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے کی رنگت مکمل طور پر سرد تھی، دھان پان سا وجود لرز رہا تھا، اور تبھی دروازے سے جھانکتے ہوئے عمر شاہ نے انہیں دیکھا اور پھر اپنے بھائی پر چلایا۔ انکل، آپ کتنے گندے بچے ہیں! اسے دور دھکیلتا اور شاید اپنی ماں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایک نظر عمر پر ڈالتے اس نے وارننگ دیتی ہوئی نگاہوں سے مہوش کو دیکھ کر اسے چھوڑ دیا۔ اندر چلی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ تماشا بنوائیں گی تو جان سے جائیں گی میرے ہاتھوں۔ وہ شدید غصے میں تھا اور اسے اس میں ہونا بھی چاہیے تھا، جبکہ اس کے سامنے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے کون سی مصیبت کو مول لے لیا ہے۔ صبح ایک مصیبت اس کے سر پر مسلط ہوئی اور اسے وہ سب کچھ کرنا پڑا جو کرنے کے بارے میں اس نے کبھی نہ سوچا تھا، نہ کبھی اس میں اتنی ہمت ہوئی، اور اس وقت بھی وہی طریقہ دہرایا جا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں سر، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ایسا۔ اپنے دوپٹے کو سر پر درست کرتے ہوئے اس نے روتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، اور اس کے سامنے بیٹھا شخص بس اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ اس نے جائزہ لیتی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پلیز آپ جائیے یہاں سے، میں آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے اس نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے میں پیوست کرتے ہوئے اسے جانے کے لیے کہہ دیا۔ آج تک وہ کبھی اسے اتنی بدتمیزی سے بات نہیں کر پائی تھی، حالانکہ اسے تو اپنا محسن لگتا تھا جس نے تجربہ نہ ہونے کے باوجود اسے نہ صرف جواب دی بلکہ ہمیشہ عزت سے بات کی۔ میں یہاں سے جانے والا ہرگز نہیں ہوں جب تک کہ آپ مجھے سچائی نہیں بتائیں گی۔ وہ بھی اکڑ کر بیٹھ گیا، اور میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی، کچھ بھی نہیں۔ میں شور مچا دوں گی اگر آپ نہیں جائیں گے تو۔ وہ پہلے کم اس کی تذلیل کر چکی تھی جب اسے دھمکیوں پر اترے، اور مقابل کا بس یوں چل رہا تھا کہ اس کی سراہی دار گردن کو دبوچ کر کھڑے کھڑے اس کا کھیل ختم کر دیں۔ آرام سے بیٹھے اور مجھے بتائیں کہ آپ نے قدم کیوں اٹھایا، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت آپ کو پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں۔ اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ وہ روتے اس کے سامنے بیٹھ گئی جبکہ اس کا بیٹا بےقراری سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت کتنی اذیت سے گزرتی ہے جس نے اپنا شوہر کھو دیا، اور اس کے بعد اسے صرف اور صرف اذیت دیکھنی پڑی۔ اس کی خالہ یہاں اس کے پاس رہتی تھی، لیکن اس وقت وہ گھر میں موجود نہیں تھی، کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر سے باہر نکلی تھی، اور وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہیں سے اس کی خالہ آ جائے، لیکن شاید اس روز قسمت اس کی مخالف سمت میں چل پڑی تھی۔ اس نے ساری صورتحال کو محراب خان کے سامنے رکھ دیا۔ صبح مہرین کسی قیامت کی طرح اس کے سر پر مسلط ہوئی اور آتی اپنے گارڈ سے حکم دے دیا کہ اس کے بچے کو اٹھا لیا جائے۔ وہ روتی تڑپتی رہ گئی، لیکن مہرین کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ میرے شوہر کے ساتھ رنگریلیاں مناتے ہوئے، عیاشیاں کرتے تم بھول چکی تھی کہ تمہارا واسطہ مہرین ذوالفقار سے پڑ سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے بولڈ ڈریس میں بات مات کھڑی تھی، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہی تھی، اور مہوش نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں جاب بھی چھوڑ چکی ہوں، میں آج کے بعد کبھی بھی وہاں نظر نہیں آؤں گی۔ اس سے زیادہ لاچاری کیا آ سکتی تھی؟ تمہیں نظر آنا بھی نہیں چاہیے۔ اب تم وہ کرو گی جو میں کہوں گی۔ اور جس وقت اس نے مہرین کے مطالبے کو سنا وہ ہاتھے سے اکھڑ گئی۔ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، میں محراب خان کے خلاف نہیں جا سکتی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی محراب خان اسے زندہ زمین میں دفن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گی، اور تب تک واپس نہیں کیا جائے گا جب تک کہ تم میری بات نہیں مانو گی۔ اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ وہ اس کے بیٹے کو اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگے، اور وہ آگے بڑھتی ہوئی مہرین کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے، تم جو کہو گی میں وہی کروں گی، لیکن میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ اس کی ممتا تڑپ رہی تھی، اس کا دل پھٹا جا رہا تھا اپنے معصوم سے پھول کو خود سے دور جاتا دیکھ کر۔ اور پھر مہرین نے جو کہا اس نے وہی کیا۔ اس نے کہا تھا وہ یہ ویڈیو سنبھال کر رکھے گی، کبھی وقت آنے پر محراب خان کو بلیک میل کرنے کے کام آئے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جاتی میں ویڈیو محراب خان کے سینے میں دے مارے گی اور اس کے لیے مصیبت کھڑی کر دے گی۔ اگر میں نے آج رات تک اس کا مطالبہ نہ مانا تو کل وہ اس ویڈیو کو وائرل کر دے گی، تمام جانے والوں کو بھیج کر نہ صرف آپ کے کردار کی دھجیاں اڑا سکتی ہیں بلکہ میری ریپوٹیشن کو بھی برباد کر سکتی ہیں۔ اسی لیے اب مجھے وہ کرنا ہوگا جو میری اور آپ کی عزت کو بچا سکے۔ اور مہوش نے روتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی۔
آپ گھر سے باہر نہیں جائیں گی، کسی سے ملاقات نہیں کریں گی۔ میں صبح دوبارہ یہاں آؤں گا اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ نہ صرف میں مہرین کو پولیس کے حوالے کروں گا بلکہ آپ بھی ساتھ ہی جائیں گی۔ اسے اپنی برسوں سے بنائی ہوئی عزت پیاری تھی، وہ اس لڑکی کو بھی یوں ذلیل و خوار ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مہرین کے ہاتھ لگ چکے ہیں اور اب مہرین اسے کسی کٹ پتلے کی طرح استعمال کرے گی۔ وہ ایسا ہی کرتی تھی کیونکہ وہ بے ضمیر لڑکی اس کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ رات عجیب ترین رات تھی۔ پوری رات وہ مہرین کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نہ اس نے بات مانی تھی اور نہ ہی مانا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے قدم اٹھانے پڑے جو نہیں اٹھا سکتا۔ وہ مہرین سے ابھی بھی محبت کرتا تھا اور اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ کم سے کم وہ اپنے شوہر کی پرواہ تو کرے۔ تھک ہار کر وہ فجر کی نماز کے بعد آغا جان کے کمرے میں چلا گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ تلاوت کر رہے تھے جب وہ دوزان ان کے سامنے بیٹھ کر ان کا چہرہ دیکھنے لگا، اور تلاوت کو مکمل کرتے ہوئے آغا جان نے سر اٹھایا اور اپنے خوبرو شہزادے کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے چہرے پر پھونک ماری، گویا سے ہر بلا سے محفوظ رکھا ہو، اور پھر اس کا پریشان حال چہرہ دیکھا۔ رات بھر نہیں سوئے، کوئی بات ہے جو بے حد بے چین کر رہی ہے؟ اپنے آغا جان کو بتا۔ ہمیشہ کی طرح وہ بغیر بتائے بھی جان چکے تھے اور وہ آگے بڑھ کر ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ ساری بات اس نے تفصیل کے ساتھ آغا جان کو بتا دی اور آغا جان یوں ہی سر جھکا کر اسے دیکھتے رہے۔ معاملہ بہت پیچیدہ ہو چکا ہے۔ وہ بچی بیوہ ہے، ایک بچے کی ماں ہے، چھوٹی فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ تمہاری اپنی عزت کی طرح اس کی عزت بھی ضروری ہے، تو کیوں نہ اس بچی کو اپنے نکاح میں لے لو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ شام سے اس مسئلے کا جو بھی حل نکالتا وہ حل نکاح پر رک جاتا۔ خود کو پاکیزہ ثابت کرنے کے لیے، اس کے کردار کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے پاس یہی راستہ تھا کہ اسے نکاح میں لے لیتا۔ اگر وہ ویڈیو لوگوں کے پاس چلی بھی جاتی تو یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکی نہ صرف اس کے نکاح میں ہے بلکہ اس کے ساتھ پاک رشتہ رکھتا ہے، اور اگر مہرین کو اس رشتے پر اعتراض ہے تو اس کی زندگی سے جا سکتی ہے۔ ایک تیر سے دو شکار ہو سکتے تھے۔ اگلے دن ایک بار پھر وہ آغا جان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مہرین نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا اور 24 گھنٹے ہونے میں صرف چند گھنٹے باقی تھے۔ جو بھی فیصلہ تھا اسے ابھی کرنا تھا، اور اس نے مہوش کی خالہ کے سامنے یہ پیشکش رکھ دی۔ میں ابھی اور اسی وقت مہوش کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور سیرت بیگم تو خود حیران و پریشان بیٹھی تھی۔ کل کا واقعہ ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا، وہ کافی ضعیف ہو چکی تھی، لیکن مہوش کے کہنے پر اپنے بیٹوں کی بجائے مہوش کے پاس رہائش پذیر تھی۔ اس نے لاکھ مغابت کر لی، اس بار انکار کیا، لیکن انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ شخص اسے اچھی طرح سمجھا چکا تھا کہ اگر نکاح نہیں کرے گی تو ان دونوں کے لیے ضلالت ہے اور کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ میں یہ شہر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور دوبارہ کبھی کسی کو نظر بھی نہیں آؤں گی، لیکن مجھے نہیں کرنا نکاح۔ وہ خوف کا شکار تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ سمیع زادے کی سیاست کا شکار ہو رہی ہے، اور آغا جان کی نظر بچا کر مہراب خان نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کھینچ لیا اور لڑکھڑا کر اس کے سینے سے آ لگی۔ اپنا اور میرا تماشا بنا کر سکون ہی ہے جو اب مزید مشکلات پیدا کر رہی ہوں۔ چپ چاپ نکاح کر لو، جب تمہارا دل چاہے گا طلاق نامہ تمہارے ہاتھ میں تھما دوں گا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہ نکمی بیویاں پالنے کا۔ مہرین نے اسے اس رشتے سے اتنا باغی بنا دیا تھا کہ بس اکتا چکا تھا اور اس اکتاہٹ کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سر جھکایا اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ گل خان کے ساتھ مل کر اس سے پہلے ہی تمام انتظامات کر لیے تھے۔ قاضی صاحب نے رضامندی چاہی اور بھری بھری آنکھوں کے ساتھ اس نے رضامندی دے دی۔ وہ مہراب خان کی بیوی بنے گی، یہ سب کچھ تو اس کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مقدر کبھی کبھی انسان کو ایسے دورائے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جسے نہ انسان پیچھے ہٹ سکتا ہے اور نہ ہی اسے تسلیم کر سکتا ہے، اور اس وقت وہ سیدھی راہ پر تھی۔ نکاح کرنے کے بعد اسے ساری بات سمجھا کر یہاں سے چلا گیا۔ اس وقت بڑی پریشانی میں تھا، اور وہی ہوا۔ مہرین نے ٹائم ختم ہوتے سب سے پہلے فیملی کے چند معززین کو وہ ویڈیو بھیجی جن سے مہراب کے اچھے تعلقات ہیں، اور اس نے بھی جوابی طور پر انکشاف کر دیا کہ مہوش سے نکاح کر چکا ہے، وہ اس کی بیوی ہے۔ اور یہ سننے کے بعد مہرین کی حالت کیا ہوگی اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ رات بھر سوچتی رہی، فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ مہراب خان کی بیوی بن چکی تھی اور نہ جانے کتنے وقت کے لیے۔ سلطان شاہ اس کا چچا زاد تھا اور اس رشتے کے لیے بھی وہ بالکل رضامند نہیں تھا، لیکن یہ رشتہ اس کے باپ کی مرضی سے ہوا تھا، اور سلطان شاہ کے ساتھ گزرا ہوا ایک سال اتنا اذیت ناک تھا کہ اس نے توبہ کر لی تھی۔ زندگی میں کبھی بھی وہ کسی مرد پر یقین نہیں کرے گی، اور مہراب بھی وہ ہرگز یقین نہیں کر سکتی تھی جو پہلے ہی مہرین کے ساتھ اپنی زندگی کی جنگ لڑنے میں مصروف ہوں۔
خالہ کو ساتھ لے کر یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ 2 دنوں کا وقت لے کر گیا تھا۔ 2 دنوں کے اندر اندر تمام عزیزین کو لے کر اسے رخصت کروا کر حویلی میں لے جائے گا، اور ان 2 دنوں کے اندر اندر اس نے 100 بار اندازے لگا لیے کسی دوسرے شہر میں چلی جائے، چپ چاپ گمنام ہو کر، جہاں اسے اور اس کے بیٹے کو کوئی نہ جانتا ہو۔ شاید محراب کی وجہ سے دوبارہ مہرین اس کی دروازے تک نہیں پہنچ پائے، ورنہ اسے یہ یقین تھا کہ مہرین ذوالفقار کے ہاتھوں ماری جائے گی۔ کوئی بھی ترکیب کام نہیں آئی۔ سیرت بیگم کو تو شخص اتنا معقول لگتا تھا کہ وہ بہت مطمئن تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ اب اپنے شوہر کے ساتھ جائے، سو وہ بھی اطمینان سے اپنے بیٹوں کے پاس چلی جائے۔ چاہے وہ جتنا بھی اکیلا رہ لیتی، لیکن آخرکار اسے کسی نہ کسی کا ہاتھ تو تھامنا تھا۔ وہ شام اسے لینے آیا۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا بہترین سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ چند لوگ تھے، جن میں سے 2 خواتین بھی شامل تھیں، جن کا ٹھاٹ واٹ، انداز اور شخصیت بہت پراثر تھی۔ پوری عزت اور احترام کے ساتھ وہ نہ صرف اسے بلکہ اس کے بیٹے کو بھی حویلی لے کر گیا۔ چپ چاپ خود کو مقدر کے حوالے کرتے ہوئے وہ عمر کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اتنی بڑی حویلی تھی کہ کبھی اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی اتنی بڑی حویلی نہ سوچی ہو۔ شگفتہ بیگم نے اسے ملازمہ کے ساتھ کمرے میں بھیج دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ملازمہ کو کہہ دیا کہ وہ عمر کے لیے بھی ایک منسلک کمرے کو تیار کر دے۔ اس محل نما کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے وہ بے قراری کا شکار تھی۔ عمر بیڈ پر پرسکون اور گہری نیند سو رہا تھا، اپنے لبوں کو کچلتے ہوئے اپنی بےتابی کو کم کرنے کی کوشش میں تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور محراب اندر داخل ہوا۔ اس وقت وہ عام سے حلیے میں تھا۔ وہ ہمیشہ اسے سر دھج کر دیکھا کرتی، لیکن عام حلیے میں بھی کافی منفرد لگ رہا تھا۔ مہوش کو ایک نظر دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور لبوں کو بھینچ کر قریب چلی آئی۔ یہ کیا کیا آپ نے سر؟ اپنا اور میرا تماشا بنوا کر رکھ دیا آپ نے۔ ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے وہ شکوہ کر رہی تھی، اور مقابل نے کمر سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا محراب اس قدر رومانٹک موڈ میں ہوگا۔ حالات جتنی سنجیدگی کا شکار تھے، اس شخص کا اس طرح رومانٹک ہونا بنتا نہیں تھا۔ اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس نے محراب کو دیکھا اور آنکھوں کو ذرا چھوٹا کرتے ہوئے مسکرایا۔ 2 ماہ سے ہمارے درمیان تعلقات ہیں، اور بقول آپ کے میں آپ سے محبت بھی کرتا ہوں، تو پھر کیوں نہ آپ کی اس خواہش کو پورا کر دوں۔ اب تو موقع بھی ہے اور دستور بھی۔ شاید اسے سوچوں کہ جال سے باہر نکالنے کے لیے وہ ایسا کر رہا تھا، جبکہ گڑبڑاتے ہوئے دور ہو گئی۔ نہیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اسے حقیقت میں ڈر لگ رہا تھا۔ محراب کو اس کے اس قدر قریب کھڑا تھا کہ اس کی دھڑکنوں کے شور کو سن لیتا، اور محراب نے گھما کر اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس نے چونکتے عمر کی طرف دیکھا۔ پلیز، عمر سو رہا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے ایسا کچھ نہیں چاہ رہی تھی، اور وہ اسے سہارا دے کر اپنے قریب صوفے پر بٹھا گیا۔ میں نے یہ رشتہ جلد بازی میں نہیں بنایا، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ ایک ماڈرن اور بورڈ لڑکی جس کا سرفرا رویہ میرے لیے وبال جان بن چکا تھا۔ اس کے بعد میں ایک بار پھر قسمت کو موقع دینا چاہتا تھا، اور شاید مقدر میں یہی لکھا تھا، تو اسے تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے نازک سے ہاتھ کو تھام کر وہ نہایت اطمینان سے کہہ رہا تھا، اور وہ کسی خواب کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ کیا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا؟ کیا معجزے اس طرح رونما ہوتے ہیں؟ کیا وہ شاندار سا شخص اسے ایسا بتا رہا تھا کہ اسے تسلیم کر چکا ہے؟ بس کریں، ایسا دیکھیں گی تو نظر لگا دیں گی مجھے۔ یوں خود کو دیکھتا پا کر وہ لبوں کو دانتوں میں دبا کر مسکرایا، اور مہوش نے نظروں کو جھکا دیا۔ وہ ابھی بھی تذبذب کا شکار تھا۔ اتنی انتہائی مضطرب، اور مقابل نے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ دی۔ عمر کے لیے کیئر ٹیکر کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ 2 ہی دنوں میں اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ حویلی میں خیر مقدم کی جا چکی ہے۔ شگفتہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ بہت ملائم تھا، شاید اسی لیے کہ مہرین نے ان کے ساتھ غلط رویہ رکھتے ہوئے انہیں احساس دلا دیا تھا کہ بڑے گھر کی لڑکی کبھی بھی ان کے لیے اچھی بہو ثابت نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں کے درمیان بظاہر کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، لیکن محراب نے کبھی بھی عزت کم نہیں ہونے دی، اور پہلی بار ایک اطمینان اس کی رگ رگ میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ جب پہلی بار مہرین سے ملی، اسے یوں لگا جیسے وہ اس کی زندگی کی گناہونی سازش کا شکار ہو چکی تھی، جسے مٹاتے مٹاتے شاید اپنا کردار اور عزت دونوں خراب کر دے گی۔ لیکن اکثر بات اسے یوں تھامنے والا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ عمر کی معصوم باتوں نے ان کے گول مٹول سے چہرے نے سب کو اپنی جانب راغب کر دیا، اور حویلی میں موجود سب لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ اس شام وہ گھر واپس لوٹا تو معمول کے مطابق اس نے اٹھتے ہوئے مسکرا کر خوش آمدید کہا۔ وہ کافی سٹریس میں لگ رہا تھا۔ نرمی سے قریب آئے اور آہستگی سے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ محراب نے اس کا ہاتھ سختی سے جھٹک دیا۔ وہ کچھ حیران ہو کر 2 قدم دور ہوئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔
میرا بات کرتے ہوئے بھی بہت نرم رویہ اختیار کرتا، اس کے مزاج میں سب کچھ شامل نہیں تھا۔ سو وہ پوچھ گئی، مجھے اکیلا چھوڑ دو کچھ دیر کے لیے پلیز۔ اسے بغیر کچھ بتایا وہ بالکنی میں چلا ہے۔ دو دل جیسے انتہائی کشمکش میں تھے۔ ایک جانب وہ تھی جس کے رگ رگ میں عجیب سی بے قراری پھیلی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یوں لگ رہا تھا جیسے مہرین اور مہراب کے رشتے کے درمیان آ چکی ہے ایک رکاوٹ اور وجہ بن چکی ہے جس نے دو لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کاغذات دیکھ کر اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ مہرین اور اس کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اس نے مہرین کی تمام باتوں کو مان لیا تھا۔ وہ جو اس کی زندگی سے نکل گئی اس سے پہلے ہی یہ رشتہ بہت بوجھ لگتا تھا اور اب اس رشتے کو لے کر چلنا سراسر بے وقوفی تھی اس کے سامنے۔ اس نے مہرین سے محبت کی تھی اور محبت کی سزا اسے اتنی بھیانک ملی یہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی راتیں بے قرار ہو کر اس کے پاس آئے، اسے درخواست کی کہ اس کی زندگی میں اولاد کی خوشی کو شامل کرے اور مہرین اسے ہر بار جھٹکتی تھی۔ سوچنا بھی مت، میں تو اپنا فکر خراب نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر تمہیں کرنا ہے تو تم بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہو، وہ لاپرواہی سے اسے جھٹک کر کہتی تھی۔ تم جس طرح چھوٹی سوچ کی مالک ہو وہ کوئی بھی لڑکی تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی۔ اس رشتے میں اذیتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور اذیتوں کو سنبھالتے سنبھالتے خود بھی ناکامل سا رہ گیا، بہت ادھورا۔ وہ اس کا انتظار کرتی وہیں صوفے پر لیٹ گئی۔ نہ جانے وہ واپس کب آیا کب سویا وہ جانتی تو نہیں تھی، لیکن صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ دن بڑا عجیب تھا جس دن نے اس کے اندر ایک بار پھر وسوسے پیدا کرنے شروع کر دیا تھا۔ شگفتہ بیگم نے اسے پریشان دیکھا تو اپنے پاس بٹھا لیا۔ مرد کا دل کونے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، ایک بار جو نام مٹ جائے دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا، اور اس صاف کاغذ پر اب تمہیں اپنا نام رقم کرنا ہے۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت اذیت میں دیکھا تب چاہتی تھی خوشیاں اسے اپنے دامن میں چھپا لیں، اس کے قریب جا کر اس کی محرومی کو ختم کرو تاکہ تمہارے لیے سکون بن جائے اور تم اس کے لیے میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اور اس نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس شام وہ پہلی بار اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئی تھی پورے دل سے۔ وہ سلور کلر کے ٹکنوں کو چھوتی ہوئی فراق جس پر سٹون ورک کیا گیا تھا یہ شگفتہ بیگم نے خود اس کے لیے آرڈر کی تھی، اتنی دلکش کہ اس کے وجود پر سچ کر اس مہم کی طرح نازک سی گڑیا بنا کے۔ چاہے وہ مہرین کی طرح بہت چمچماتا پتھر نہیں تھی لیکن بے قیمت سونا ضرور تھی جو ظاہری چمک دمک کے ساتھ اپنا قیمت اور مقام بھی رکھتا تھا۔ اپنے لمبے بالوں کو اپنی پشت پر کھلا چھوڑ کر اس نے ہلکا ہلکا میک اپ کر لیا۔ دوپٹے کو کندھے پر ڈال کر وہ مڑی ہی تھی جب مہراب کمرے میں داخل ہوا اور دہلیز پر رک گیا۔ ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ مبہم سا مسکرایا جیسے اسے اندازہ ہوا کہ اس کے لیے تیار ہوئی ہے۔ ہاں اسے دیکھتے ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا خاص طور پر اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئی تھی، اور یہ احساس بہت دل فریب ہوتا ہے جب ایک لڑکی اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اسے مسکرا کر مہراب کو سلام کیا اور اس کی نظروں سے خائف ہو کر اپنی سرخ رنگت کو چھپانے کے لیے چہرہ جھکایا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کوئی آج سنور کے اتنا حسین لگ سکتا ہے، وہ مدھم سے انداز میں بولا۔ یعنی صرف آج خوبصورت لگ رہی ہوں؟ مہوش لبوں کا گوشہ کھینچتے ہوئے مسکرائی اور مقابلے سے گردن سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے جھک کر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ عمر میں اس سے چھوٹی تھی، شاید حیثیت میں بھی، لیکن دل اور مزاج کے لحاظ سے بہت منفرد تھی، اتنی کہ چاہے جانے کے قابل۔ سارے ادھورے لمحوں کو بھول جائے میری ذات میں پیوست ہو کر مکمل ہونے کے لیے۔ اس نے مہراب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے التجا کی اور مہراب نے مسکراتے اس کے رخسار کو لبوں سے چھو لیا۔ میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، اگر چاہو تو مکمل کر دوں اور چاہو تو ادھورا چھوڑ کر چلی جاؤ، یہ تو تم پر انحصار کرتا ہے۔ مرد ایک بار محبت میں دھوکہ کھانے کے بعد دوبارہ محبت کا نام لینے سے ڈرتا ہے، لیکن اسے نہیں ڈر لگ رہا، نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے محبت تباکس پر مہربان ہوئی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے مہراب کی آنکھوں میں دیکھا۔ مہراب خان، کیا آپ مہوش مہراب خان کی ہمراہی کو قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ اس صبر کو حسین بنانے کے لیے میرے ساتھ چل سکتے ہیں؟ اور مقابل نے جھکتے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ چل کر دیکھ لینے میں کیا حرج تھا؟ ضروری تو نہیں کہ رشتوں کی شروعات ان سے کی جائے جو آپ کے دل کے قریب ہو، کبھی کبھی جن سے رشتہ ہو انہیں بھی دل کے قریب کر کے پرکھ لیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تمام محرومیوں اور ادھورے پن کا خاتمہ کر دیں۔ اسے بازو میں بھر کر وہ بستر تک لے آئے۔ سرگوشی میں وہ اسے اس کے دل کی مرضی اجاڑ رہا تھا اور اس روز کے سامنے آئے اپنا دل کھول کر رکھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار اس شخص کی دلہن بنی ہے
جس طرح وہ مہرین کو بھول گیا اس طرح وہ سلطان شاہ کو فراموش کر گئی، جس کے سامنے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ لیکن عمر سے اسے بے تحاشا محبت تھی، وہ اس کے جگر کا ٹکڑا تھا اور محراب نے بھی کبھی اسے پرایا نہیں سمجھا۔ اور مہرین کو کھونے کے بعد افسردہ ہے؟ نہ جانے کہ اس نے پوچھ لیا، مقابل نے نفی میں سر ہلا۔ میں نے اسے پانے کے بعد ہی کھو دیا تھا، شاید اگر میں اسے نہ پاتا تو اس کی اور میری محبت ہمیشہ کے لیے امر ہو کر رہ جاتی۔ کبھی کبھی محبوب کو پا لینا بھی اذیت ناک ہوتا ہے، ہم اسے پا لینے کے بعد کھو دیتے ہیں، اور یہ سب سے گھٹیا چیز ہے جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہو کر ہمیں برباد کر دیتی ہے۔ آج کے بعد ہمارے درمیان کسی تیسرے کا تذکرہ نہیں ہوگا، پلیز۔ وہ ملتجی ہوا، اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، اس کی فرما برداری پر آنکھیں گھماتے ہوئے اسے خود پر گرا کر اپنی محبت میں بھگو رہا تھا۔ وہ رات وصل کی رات تھی، اس رات دو دل ایک تال پر دھڑک رہے تھے، ایک حسین رشتے کی شروعات ہو رہی تھی جو شاید قدرت کی طرف سے بنایا جا چکا تھا، وہ بس مہرے کے طور پر استعمال ہوئے۔ ہر طرف نظر گھما کر دیکھیں تو ہر رشتہ کسی ایسی کہانی سے منسلک ہوتا ہے، بس حالات کی گرداب میں پھنس کر ہم اس کہانی کو نہیں دیکھ پاتے۔ ایک کہانی نہ جانے کتنی کہانیوں کو جنم دیتی ہے، اور محراب خان کی زندگی سے نکلنے والی چند مسائل اس کے لیے سکون کا وہ پہلو ڈھونڈ کر لایا جو سب سے زیادہ پرامن تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ شامیں انتہا سے زیادہ حسین تھی اور دونوں کی شروعات اطمینان زدہ کر دینے والی تھی۔ اس حویلی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسے پسند نہیں کرتے تھے، جن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اسے اپنے شوہر سے فرق پڑتا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی نظروں میں حیثیت رکھتی تھی اور بڑی بلند حیثیت رکھتی تھی۔ عمر کو اپنے بابا کی محبت مل گئی، اسے پہلی مرتبہ محراب خان کو پکارنا شروع کیا، اور وہ بھی اسے بازوں بھر کر پیار کرتا تھا۔ وہ تھا ہی بہت پیارا، بہت معصوم سا بچہ۔ 2 سال بعد بےتابی سے اسپتال کے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا، اس کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہو کر اندر کی بےتابی کو ظاہر کر رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ بری طرح نروس ہوا، کیونکہ اندر لیبر روم سے آنے والی چیخیں اس کے اندر گہری ہلچل مچا رہی تھیں۔ تڑپتے ہوئے اس نے شگفتہ بیگم کی طرف دیکھا اور حکم دیا، جو پچھلے 1 گھنٹے سے نہ جانے کتنی بار دے چکا تھا۔ کسی اور ہاسپٹل چلتے ہیں نا، پلیز ماما۔ وہ ملتجی ہوا، شگفتہ بیگم مسکرا کر رہ گئی۔ بس تھوڑی دیر انتظار کر لو میرا بچہ، تھوڑی دیر۔ اب وہ اپنے قریبی عمر کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ تقریباً 20 منٹ اسے مزید انتظار کرنا پڑا، جب ڈاکٹر باہر آئی اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے مبارکباد دی۔ بہت مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ اور اسے یوں لگا تھا جیسے رحمت کے آغوش میں آگے رہے۔ پروردگار نے اسے کتنے حسین تحفے سے نوازا تھا، شاید اسی لیے کہ اس نے ایک یتیم بچے کو محبت دی، اسے باپ بن کر وہ احساس دلایا جو وہ باپ کے بغیر کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا، اور وہ لڑکی جو اس کے ساتھ بے حد مخلص تھی اسے اپنی محبت سمجھ کر قبول کیا، اس کے ساتھ ہر دن کو خوشگوار بنایا۔ اور خدا اچھے لوگوں کی نیتوں سے خوب واقف ہوتا ہے، وہ کبھی بھی انسان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بس اتنا بوجھ جتنا کہ انسان برداشت کر لے۔ نم آنکھوں سے مسکراتے اس نے شگفتہ بیگم کی طرف دیکھا اور انہوں نے اٹھتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بہت مبارک ہو میری جان، بہت مبارک۔ وہ خود بھی انتہا سے زیادہ خوش تھی۔ اس وقت انہوں نے فوراً کال کر کے پوری حویلی میں خوشی کی خبر دی اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ اور خیرات کرنے کا بھی حکم دیا۔ کتنے عرصے کے بعد حویلی کے وارث کو اللہ نے اس خوشی سے نوازا تھا جس کے بغیر وہ ناکامل تھا۔ کچھ دیر کے بعد اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ جس وقت اس نے اپنے نازک سی بیٹی کو ہاتھوں میں بھرا تھا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ کتنا حسین اور دل فریب احساس تھا یہ کہ وہ باپ بن گیا۔ خدا نے ایک رحمت اسے سونپ دی۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دینے کے بعد اس نے شگفتہ بیگم کے حوالے کر دیا۔ عمر اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں کو اٹھاتے ہوئے جھانک کر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دادو یہ کتنی پیاری ہے، دادو یہ میری بہنا ہے۔ وہ تعریف کے ساتھ ساتھ تصدیق بھی چاہ رہا تھا، اور شگفتہ بیگم نے مسکراتے اس کا ماتھا جھوما۔ جی میری جان، یہ آپ کی بہنا ہے، آپ کی اپنی بہن زرش۔ انہوں نے اس کا نام بھی رکھ دیا۔ نام وہ پہلے مقرر کر چکے تھے، اور پھر عمر کو لے کر کمرے سے باہر چلے گئے جب وہ مسکرا کر اپنی بیگم کی جانب بڑھا تھا، جن کی مرجھائی ہوئی رنگت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اپنی سرتاج کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور محراب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے مجھے وہ خوشی دی جو حاصل کرنے کے لیے میں کتنا تڑپا ہوں۔ اس کے چہرے کی رنگت بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کتنے جذبات ابھرے ہوئے ہیں، اور وہ مسکرا دی۔ یہ تو آپ کا حق بنتا تھا محراب، آپ نے مجھے کامل کیا، تو خدا آپ کو کیسے ادھورا رکھنا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ ذرا سنجیدگی سے بولا، اس کے نخرے تو تمہاری طرح نہیں ہونے چاہیے۔
وہ ذرا سا مسکراتے شریر ہوا تھا۔ یہ تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اتنا تو حق بنتا ہے میرا، اتنی تکلیف برداشت کی ہے میں نے، وہ مسکراتی ہوں آنکھیں دکھا کر کہہ کے۔ تو پھر ٹھیک ہے، وعدہ کرو کہ اگلے سال ایک میرا بھی چھوٹا ساتھی لے کر آؤ گی، جو بہو میرے جیسا، نخرے بھی۔ اور اس کی بات کو سمجھتے اس وقت چہرے کے ساتھ مسکراتی، خدا کا خوف کرے، ابھی ایک کو پیدا کیا اور آپ؟ وہ جی بھر کر حیران ہوئی تھی، اور میراب نے جھک کر مسکراتے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو لیا۔ بہت بےقرار ہوں آپ سے ملنے کے لیے، 2-3 تفصیلی ملاقات کرنے کے لیے، بس جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ ان کا گال دباتے ہوئے مسکرا کر دکھتا رہ گیا۔ کتنے کامل تھے وہ، خدا نے انہیں کس طرح مکمل کر دیا تھا، کیونکہ انہیں مکمل ہونے کی چاہت تھی۔ بے شمار دولت لے کر میرین بیرون ملک چلی گئی۔ کب تک وہ اس دولت سے عیش کرتی؟ ایک ادھورا پن اور ایک احساس ہمیشہ اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا کہ اس نے وہ شخص کھو دیا جو اس کی محبت کا دم بھرتا تھا، جو اس کا ناز نخرے اٹھانے کے لیے بے قرار رہتا، جس کے سینے پر سر رکھ کر سارے جہاں کی باتیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی ایک ضد کے چکر میں ہم اپنی پوری زندگی بگاڑ دیتے ہیں اور پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے، کم سے کم ہمیں اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نفع و نقصان کے بارے میں جان سکیں۔ ہمیں کسی کی محبتوں کے بدلے میں محبتیں لوٹانا آتی ہوں، یہ رشتہ چاہے جیسے بھی بنا ہو، لیکن اس رشتے کو ان دونوں نے خوش دلی سے تسلیم کیا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اگر خدا نے انہیں ایک دوسرے پر مکمل اختیار دیا تھا تو انہیں حاصل ہونا چاہیے تھا ایک دوسرے کے اشتہار رسائی، ایک دوسرے کے اعتماد کو جیتنا۔ یہی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، یہی رشتوں کا بھرم ہے، یہی دل فریب احساس ہے، اور یہ محبت کی انتہا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اسٹوری پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔